بچہ بھی اس کا مطلب جانتا ہے۔ شہرت کا عالم یہ ہے شاید کہ اگر میں ترجمہ نہ بھی کروں تو کوئی ٹینشن نہیں، بچپن سے لے کے 55 تک سنتے آ رہے ہیں، اور میری دعا ہے کہ 55 سے لے کے قبرستان کے مدفن تک سنتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس صوبے سے میں بلانگ کرتا ہوں اتر پردیش، وہاں کا تو عالم یہ ہے، وہاں یہ آیت اتنی مشہور ہے کہ اگر بجلی چلی جائے تو لوگ اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ کسی کو کوئی تکلیف ہوئی، کوئی ٹینشن ہوا، اس آیت کو پڑھ دیا۔ کسی کی بری خبر سنی، انتقال کی خبر سنی، مصیبت کی خبر سنی، اب اس سے بڑی مثال کیا ہوگی کہ ہمارے یہاں بجلی کٹتی ہے، لوگ اس آیت کو کیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کو صرف آیت برائے آیت نہ سمجھیں، بلکہ تصوف کا پورا سمندر اسی آیت کے اندر ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ We belong to Allah Almighty and we will return unto Allah Almighty۔ سبحان اللہ۔ اب اسی کے کسی کے باپ کے نہیں ہیں، صرف اپنے پیدا کرنے والے کریٹر کے ہیں، سسٹینر کے ہیں، اپنے رب کے ہیں۔ ہمارے بال بال پہ اسی کا ادھیکار ہے، روم روم پہ اس کا حق ہے۔ بے شک، آپ کو معلوم ہے اسلام میں آتم ہتیا کرنا حرام ہے۔ بے شک، بے شک۔ اللہ ہم سب کو اس بلا اور حرام سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ معلوم ہے کیوں حرام؟ صوفیہ اس کی وجہ بتاتے ہیں حرام اس لیے ہے کیونکہ ہم نے اپنی جان کو اپنی چیز سمجھی، یہی غلطی ہے۔ وہ کب تیری تھی؟ تیرے پاس تو امانت تھی، مال تو اللہ کا، تو تو نے اپنی جان دے کے اللہ کے حق پر اپنا حق ظاہر کیا، اس لیے حرام ہے، بے شک، اس لیے بے شک۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے دوستوں، جتنا احسان مانو کم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ سبحان اللہ۔ قادر مطلق ہے، کچھ بھی بنا دیتا، کچھ کر پاتا، جانور بنا دیتا، پیڑ پودا بنا دیتا، بھیڑ بکری بنا دیتا، پتھر لوہا بنا دیتا، ندی نالا بنا دیتا، آپ کچھ کر پاتے؟ لیکن یہ کتنی بڑی کرپا ہے اس کرپالو کی، کتنی بڑی دیا ہے اس دیا کی، کتنا بڑا احسان ہے اس محسن مطلق کا جس نے ہمیں لقد کرمنا بنی آدم کا ٹاچ پڑھا، یعنی ہمیں منشیہ بنایا، انسان بنایا۔ اور سب کرم والا ہے، کرم کہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ مسلمان کا والے بھی بول دو، یعنی سب کے سامنے نہیں جھکا ہے، صرف اپنی بارگاہ میں جھکا ہے۔ اور اس پر کرم جب اپنے چرم پہ پہنچا، ایک دم اسٹریم پہ، تو پریڑام کیا نکلا؟ کہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غلام حبیب رحمان بنا، یعنی کسی اور نبی کا امتی نہیں بنا بلکہ اس نبی کا امتی بنایا جن کے صدقے میں سارا جہان بنا۔ اگر میں اپنے لین ایج کی بات کروں، اپنے ونش کی، اپنی ڈائنسٹی کی بات کروں، اپنے خاندان کی، تو یہ ہم لوگوں پہ بڑا کرم ہے کہ اس نے اپنے محبوب کی سنتان بنایا۔ سبحان اللہ۔ سب کچھ اس نے بنایا، سب سے پہلے پوری دنیا بنائی اور بہت آخر میں انسان کو بنایا۔ کیوں؟ کیونکہ سب انسان ہی کے لیے اس نے بنایا۔ بھائی مجھے یہاں بلانے سے پہلے آپ نے یہ مائک رکھا، یہ کرسی رکھی،
سب کچھ ہو گیا، علماء بھی بیٹھ گئے، آپ بھی بیٹھ گئے، سارا نظام شروع ہو گیا، نعت منقبت ہو گئی، پھر آواز آئی ہاں 11 بج گیا، حضرت کو بلا۔ کہتے مجھے بلانے سے پہلے میری جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب پہلے سے موجود، وہی اہتمام کیا گیا انسان کی پہلے سب بنا، کیونکہ سب اللہ نے انسان کے لیے۔ اگر آپ گننا شروع کریں کہ کیا کیا ہمارے لیے اللہ نے بنایا، تو بچپن سے 55 تک نہیں بلکہ قبرستان کے مدفن تک پہنچ جاؤ گے، گنتی پوری نہیں ہوگی اس نے کیا کیا بنایا۔ پھر چاہے برگ و ثمر ہو، شمس و قمر ہو، شجر و حجر ہو، خشک و تر ہو، بحر و بر ہو، سیم و زر ہو، لال و گوہر، چاہے زمین و زماں ہو، مکین و مکاں ہو، چنین و چنا ہو، یہ سارے جہاں ہو، یہ سب اللہ نے ہمارے لیے بنایا، حضرت انسان کی۔ حق تو یہ ہے میرے دوست کہ زمین کے اندر اس کے گرب میں جو نعمتیں ہیں، جو منرلز، جو خنیج پدارتھ ہیں، مائننگ میں جو چیزیں نکلتی ہیں، چاہے ٹائٹینم ہو، پلیٹینم ہو، گولڈ ہو، سلور ہو، سب اللہ نے ہمارے لیے۔ چاہے ڈیزل ہو، چاہے پیٹرول ہو، چاہے گھاسلیٹ ہو یا بچوں کی چاکلیٹ ہو، یا صبح ناشتے کا آملیٹ ہو، یا پھر دریا کی پاپلیٹ ہو، مسکرا دیا کرو۔ آپ کی مسکان دیکھ کے اتنا تو اندازہ ہوگا کہ اب ہمیں اچھے دن کا انتظار نہیں، آج اچھی رات آ گئی۔ آئیے مسکرا کے جب فریش ہوئے ہیں تو سب کچھ اللہ نے ہمارے لیے بنایا، چاہے کلیوں کی چٹک ہو، بچوں کی چہک ہو، پھولوں کی مہک ہو، ہواؤں کی سرسراہٹ ہو، فضاؤں کی خنکی ہو، سب اللہ نے ہمارے لیے، پیڑ پودے بھی اس نے ہمارے لیے بنائے۔ اسی لیے ہم کبھی کسی جھاڑ کے سائے میں کھڑے ہو جاتے ہیں جب تیز دھوپ ہوتی ہے، وہ ہمیں لات مار کے بھگاتا ہے، اسے پتا ہے کہ ہم انسان ہیں۔ کبھی بھوک لگی تو اسی سے پھل توڑ کے کھا لیتا ہے، ڈانٹتا نہیں ہے کہ مت کاٹ، جانتا ہے کہ ہم انسان ہیں۔ اور کبھی اسی کو کاٹ کر کے میز، کرسی، واڈروب، المیرا، فرنیچر، اللہ جانے کیا کیا بنا لیتے ہیں، وہ برا نہیں مانتا، اسے پتا ہے کہ ہم انسان ہیں۔ اب اس سے بڑی مثال تو میں دے ہی نہیں سکتا کہ جانور بھی اس نے ہمارے لیے۔ کچھ جانوروں کی پیٹھ پہ ہم بیٹھ جاتے ہیں، انہیں اپنی سواری بنا دیتے ہیں، جیسے ہاتھی ہے، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، کچھ گدھے پر بھی بیٹھ جاتے ہیں، وہ ہمیں پٹکتے نہیں، انہیں پتا ہے they know that I have created for all mankind۔ کچھ جانوروں کی کمر میں رسہ باندھ کے ان سے سامان کھچواتے ہیں، کرین کی طرح، جیسے بھینسا ہے، بیل ہے، اور کبھی منہ کا مزہ چینج کرنا ہوا تو کچھ معقول اللحم جانوروں کو ذبح کر کے مسالہ لگا کے بھون کے کھا لیا۔ مولانا وہ 4 پیر کے جانور کو کوئی ٹینشن نہیں، آج کل کچھ 2 پیر کے جانور ہیں، یہ کاٹو یہ نہ کاٹو، چائے سے زیادہ کی دلی۔ آئیے جب مسکرا کے بالکل فریش ہوئے ہیں تو کیا سمجھے آپ کہ سب کچھ اس نے ہمارے لیے، مگر اے پہاڑا کے غیور سنی، مجھے ایک لمحے کے لیے بتا، کبھی تم نے ایک سیکنڈ کے لیے سوچا، just for the moment، کبھی ایک لمحے کے لیے، ایک آن کے لیے کبھی من میں ایسا وچار آیا کہ اے اللہ، سب کچھ تو تو نے ہمارے لیے بنایا، میرے مالک ہمیں کس کے لیے؟ ہم کس کے لیے؟ تو قرآن کی اسی آیت سے رہنمائی ہوتی ہے، گویا اللہ پاک فرما رہا، اے میرے بندو، میں نے سب کچھ تمہارے لیے بنایا اور تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا تاکہ تم میری عبادت کرو۔ جانور حرام اور حلال میں فرق نہیں پیدا کرتا رہے گا، میں نے اس سے وہ عقل تمیز نہیں دی ہے،
تمہیں دی ہے تاکہ تم میری عبادت کرو. جانور نماز نہیں پڑھے گا، تحیات نہیں پڑھے گا، سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا، کیونکہ ہم نے اسے وہ عقل نہیں دی ہے. تمہیں دی ہے تاکہ تم میری ہی پوجا کرو، میری ہی وندنا کرو، میرا ہی نام. سب لوگ اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں. Each and everything which has been created for us, they all doing their duties. اپنا کام سب کر رہے ہیں. سورج چمکنے سے انکار نہیں کرتا، چاندنی پھیلانے سے کبھی انکار نہیں کرتا کہ یار میں نہیں چاہتا. زمین جو ہے وہ سبزہ اگانے سے انکار نہیں کرتی. سب اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں. بدقسمتی سے ہم اپنی ڈیوٹی بھول گئے. We forgot our duties. Unfortunately, ہم بھول گئے کہ ہم تو صرف اللہ کے لیے آئے تھے. اللہ کے لیے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے تو انسان اور جنات کو کیول اپنی عبادت کے لیے بنایا. ہم بھول گئے. فجر کا وقت ہے، ہم چادر تانے سو رہے ہیں. سوچو اگر سورج کسی دن چادر تان دے تو اجالا نہیں. سبزی اگر کسی دن چادر تان دے تو اگے گی نہیں، کھاؤ گے. ظہر میں ہم مارکیٹ میں گھومے، عصر کے وقت کسی چائے کھانے میں بیٹھے گپے مارتے، مغرب کے وقت دوستوں کے ساتھ ٹھٹھے لگا رہے ہیں، عشاء کے وقت اللہ جانے کیا کر رہے ہیں. یہ ہماری لائف اسٹائل ہے. جسم میں اتنی طاقت ہے کہ کسی کو مار دیں تو ادے پور نہیں، احمد آباد سے پہلے علاج نہیں آتے، پھر بھی روزہ نہیں رکھتے. ہم تو ایسے مسلمان، پیسہ اتنا ہے کہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے چھپا کے رکھتے ہیں، پھر بھی زکوٰۃ نہیں دے رہے. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ پاسپورٹ پہ ٹھکوانے آتے ہیں، بابا ٹھوک دو کہ لندن کا اسٹیمپ لگ جائے، ویزا لگ جائے، امریکہ کا لگ جائے، آسٹریلیا کا لگ جائے، اور لگ بھی جائے، پھر بھی نہ حج کرتے ہیں نہ عمرہ کرتے ہیں. ہم کیسے مسلمان؟ We are just like a photocopy of Muslims. Unfortunately, we are not Muslim. ہم مسلمان نہیں ہیں. ہم مسلمانوں کی طرح دکھتے ہیں، ان کی طرح نظر بے شک بے شک. ایکٹنگ مسلم ہے، پریکٹیکل مسلم نہیں. میرے بڑے ابو حضور قبلہ عالم امام حمام شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں فرماتے ہیں کہ جس میں پاسے شریعت نہ خوف خدا، وہ رہا کیا رہا، وہ گیا کیا گیا. ایک تصویر تھی جو بٹھا دی گئی، یہ غلط ہے، مسلمان مارا گیا. جس میں نہ اللہ کا خوف ہے نہ شریعت کا لحاظ ہے، اس کا رہنا کیا، اس کا جانا کیا. اب اگر کہیں مر جائے تو سمجھ جانا ایک فوٹو تھی اسلام کی جو بچا دی گئی. آج جو ہم سنتے ہیں کہ فلسطین میں اتنے مارے گئے، عراق میں اتنے مارے گئے، ہمیں کچھ ہوتا کیوں نہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک ٹائم کا کھانا ہم ان کے غم میں نہیں چھوڑ رہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی ویسے ہی، ہم بھی ویسے ہی. وہ بھی فوٹو کاپی، ہم بھی فوٹو کاپی. مگر جب کوئی سچا مسلمان کہیں نردوش نہ حق مارا جاتا ہے نا تو پوری دھرتی کمپ آ جاتا ہے، اس میں زلزلہ آ جاتا ہے. اتہاس ساکھی کہ سیدہ کے لال امام حسین اپنے پریوار سہت 3 دن تک بھوکے پیاسے رہ کے ناحق قتل ہو گئے. تو آج 1400 برس گزر گئے، دنیا ان کے غم میں یا حسین یا حسین. We are active Muslims. ہم اس لیے مسلمان ہیں. میں بچوں کی توجہ چاہوں گا، انسٹاگرام، فیس بک، واٹس ایپ والوں کی پوری توجہ کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ. ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے ابا مسلمان ہیں، بے شک. ہمارے دادا مسلمان ہیں، اس لیے ہم مسلمان ہیں. ہم جب پیدا ہوئے تو ہمارے امام صاحب کو بلایا گیا تھا کان میں اذان دینے کے لیے، اس لیے ہم مسلمان ہیں. ہمارا نام جو ہے وہ ہندی یا سنسکرت میں نہیں رکھا گیا،
بلکہ اردو فارسی اور عربی میں رکھا گیا اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ حالانکہ اگر انڈونیشیا ملیشیا اردو کی طرح ہم لوگ بھی اپنے قوم کی زبان میں نام رکھتے تو آج اتنا فتنہ نہ ہوتا۔ شران اگر کسی کا نام کسی مسلمان کا نام سندر لال ہے تو کوئی پرابلم نہیں، لیکن ہم نے اپنی ایک آئیڈینٹی، ہم اسی لیے مسلمان، ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہماری مسلمانی ختنہ ہے، اس سے بڑھ کے ہمارے اندر کوئی خوبی نہیں۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم ٹوپی پہنتے ہیں، اور جتنا پہنتے ہیں اس سے زیادہ لوگوں کو پہناتے ہیں۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں، ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم عید کی سمئی کھانا نہیں چھوڑتے، محرم کا کھچڑا کھانا نہیں چھوڑتے، شب برات کا حلوہ کھانا نہیں چھوڑتے، اور ربیع الاول کی سبیل پینا نہیں چھوڑتے۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں کی طرح دکھتے ہیں اس لیے مسلمان ہیں۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے بدر و خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو لہرایا۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جو نبی کا ایک اشارہ پا کر مکے سے مدینہ ہجرت کر گئے۔ ہم وہ مسلمان نہیں جنہوں نے میدان